جو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے، اللہ کو منزل بنا لے، یہ جنتی ہے اور مومن ہے۔ اور جو دنیا کو منزل بنا لے اور اپنی مرضی سے زندگی گزارے تو یہ کافر ہے اور یہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ مومن اور کافر۔ دیکھیں، یہ بڑا اہم موضوع ہے، لیکن میں افسوس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے جو بھی ہے اس وقت دنیا میں، جو بھی لوگ رہ رہے ہیں، ان کے لیے موضوع اہمیت نہیں رکھتا۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے مسلمان ہیں، جو ہندو کے گھروں میں پیدا ہو گئے ہیں وہ ہندو ہی رہتے ہیں، وہ اپنی طریقے پر خوش ہیں، ہم اپنے بس راضی ہیں۔ اور جو عیسائی ہیں بس ان کے نام اور بس۔ تو یہ موضوع ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا، لیکن بات یہ ہے کہ سوچنے اور سمجھنے کی ہے۔ دنیا میں جب انسان آ جاتا ہے تو یا تو یہ اپنے حقیقی مقصد حیات کو مانے گا، یقین کرے گا اور اس کے لیے یہ زندگی گزارے گا تو یہ مومن ہے، اور جو اپنے مقصد حیات سے غافل ہے تو یہ کافر ہے۔ سادہ سی بات ہے۔ مختلف انداز ہو سکتے ہیں اس بات کے، میں مختلف انداز اپناتا ہوں۔ جو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے، اللہ کو منزل بنا لے، یہ جنتی ہے اور مومن ہے۔ اور جو دنیا کو منزل بنا لے اور اپنی مرضی سے زندگی گزارے تو یہ کافر ہے اور یہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس بات پہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور یہ موضوع بڑا اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن میں فرمایا ہے، هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ۔ اچھا دیکھیں، مسئلہ اس وقت آ جاتا ہے، اور ہے اس وقت یہ مسئلہ، کہ ہم نے یہ الفاظ کو ایک خاص بس چند رسومات تک محدود کر دیا ہے مومن ہونے کی، کہ آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پہ، کلمہ گو ہیں، اور نماز روزہ حج زکوٰۃ، تو ہمارے لیے بس یہی مومن ہے۔ یا چند داڑھی چھوڑ دو مثال کے طور پہ، اور بس یہی، بس داڑھی چھوڑ دو بس، باقی تو آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا کوئی مومنانہ وہ نہیں ہے۔ یعنی ہمارے لیے اب کافر جو ہے کا لفظ ہمارے لیے تو یہ بہت برا ہے، یعنی ہم اسے اچھا نہیں سمجھتے، کہ سمجھتے ہیں کوئی آپ کو کافر کہہ دے تو پھر آپ تو طیش میں آ جائیں گے۔ اور ہمیں کہا بھی جاتا ہے کہ بھئی، یعنی علماء کرام کی طرف سے بعض، کہ بھئی جو کافروں کے لیے آیات ہیں یہ مومنوں پر فٹ مت کرو، بس وہ کافر ہیں۔ اور ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس کا میں تذکرہ نہیں کرتا۔ کافر اور مومن کا دیکھیں، یہ وہ ہمارے شیخ کہتے تھے نا کہ جس کی چوٹی، کافر ہم اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی چوٹی اس نے باقی سر کمون کی ایک چوٹی بنائی ہوئی ہے اور ایک زنار کا وہ پہنا ہوا ہے، ہماری نظر میں وہ کافر ہے۔ علامات ہوتی ہیں بعض جو بھی ہیں۔ اب مومن جو ہے بس داڑھی رکھ لے، کلمہ پڑھے، نماز، تو یہ مومن ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کو بات ذرا اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں۔ کافر کا مطلب کیا ہے؟ چھپانے والا، لفظی ترجمہ، حق کو چھپانے والا، حق کو نہ ماننے والا، حق کو چھپانے والا یا حق کو نہ ماننے والا، سچ کو نہ ماننے والا، سچ کو سچ نہ سمجھے، تو وہ
کافر کا مطلب انکار بھی ہے، کافر کا ایک مطلب ناشکرہ بھی ہے، قرآن میں یہ استعمال ہوا ہے، کافر مطلب ناشکرہ۔ شکر کا متضاد جو ہے وہ کفر ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ میں نے اس کو سیدھا راستہ بتا دیا ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ یہ حقیقی جو قرآن میں مطالب ہیں وہ یہی ہے۔ تو کافر کا یعجب الزراع، وہ کافر کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار جو ہے نا، جو دانے کو مٹی میں چھپا دیتا ہے، اس کو عربی میں کافر کہتے ہیں، کفار۔ خیر بہرحال ہم تو اپنے مطلب جو حقیقی ہمارا موضوع بھی ہے، مومن کا مطلب ہے یقین کرنے والا، ایمان والا، مومن یا یقین کرنے والا، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ دیکھیں یہ سمجھنے میں آسان ہے، مومن اور کافر، اللہ نے یہ فرمایا نا وَالَّذِي خَلَقَكُمْ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْكُمْ کافر، اس کا ترجمہ کہ بعض لوگ یقین کرنے والے ہیں اور بعض لوگ یقین کرنے والے نہیں ہیں، انکار کرنے والے، اس مقصد سے جس کے لیے ہم نے ان کو بنایا ہے۔ تو ایک بات تو مطلب یہ آپ نوٹ کر لیں، اور اس کی اگر ہم تھوڑی سی تفصیل کریں تو اگر آپ اپنے حقیقت سے غافل ہیں، اور یہ جو ہے ابتدا میں یعنی یہ بات کہنی پڑے گی کہ اگر آپ کو دنیا کی زندگی ایک حقیقت لگتی ہے اور اس کو یعنی آپ کو اسی کے حقیقی ہونے کا اگزام ہے، ایک بھروسہ ہے کہ بھئی یہی زندگی ہے اور یہی اہم ہے، اور یہ بات تو ہم سب کی نظر میں ایسی ہے، اور متاع الغرور اللہ تعالیٰ نے اسے کہا ہے، دھوکے کا سامان، جو تمہیں لگ رہی ہے اپنی وہ تمہاری ہے نہیں۔ سب سے پہلے تو ہماری جان ہے، تو ہماری پیدائش بھی ہماری مرضی سے نہیں ہوئی اور موت بھی اللہ کی مرضی سے ہوگی، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری پیدائش میں تو ہماری کوئی خواہش نہیں تھی، اللہ نے چاہا تو ہمیں پیدا کر دیا، جب چاہے وہ ہمیں موت دے دے گا۔ تو یہ زندگی میری نہیں ہے، میں نے اپنے آپ کو نہیں بنایا ہے، میں اپنا خالق نہیں ہوں، میرا خالق اللہ ہے۔ تو اب زندگی تو میری نہ ہوئی، اللہ کی دی ہوئی ہے سب چیزیں، ہمارے پاس جو بھی نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں۔ آنکھیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا قرآن میں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ تمہاری سماعت، تمہاری آنکھیں، تمہارا دل، سوچنے کے لیے جو دل دیا ان کے متعلق میں تم سے پوچھوں گا۔ یہ تمام باتیں جو میں کر رہا ہوں عوام کے لیے غیر اہم چیزیں ہیں، غیر ضروری چیزیں ہیں، غیر ضروری سوالات ہیں، کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن کافر اور مومن، دنیا میں ایک جملہ میں کہوں کہ دنیا میں آ کے اگر آپ مومن نہ ہوئے تو پھر آپ کافر ہوں گے، یعنی اگر آپ مومن نہ بنے تو پھر آپ کافرانہ زندگی گزاریں گے، انکار والی، اقرار والی زندگی یا انکار والی زندگی، شکر والی زندگی یا ناشکری کی زندگی، دونوں میں سے ایک اس وقت آپ گزار رہے ہیں۔ آپ کا اس وقت نام لکھا ہے یا تو ناشکروں میں یا شکر گزاروں میں، یعنی یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بس ہم نے ارادہ کیا تو پھر نہیں، یہ لکھا جا چکا ہے، یعنی آٹومیٹک ہے یہ بات۔ اس وقت آپ کی زندگی یا تو شکر گزاری میں گزر رہی ہے یا ناشکری میں گزر رہی ہے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم